اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت احادیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے اسباب مہیا کیے۔ ان میں سے ایک سبب سورہ بقرہ کی آخری آیات بینات بھی ہیں۔ ان کی فضیلت احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں ہم۔ حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے کے خزانہ سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ پہلی چیز 5 نمازیں دی گئیں، اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری چیز جو دی گئی شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، ان میں سے 2 آیات نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا۔ جس کے بھی مقام میں یہ آیتیں دن رات پڑھی جائیں تو شیطان اس میں ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت ابو الاسود ظالم بن عمر الدؤلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ مجھے وہ قصہ بیان کریں جب آپ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقہ کی حفاظت پر متعین کیا۔ کھجوریں کمرے میں پڑی تھیں، مجھے محسوس ہوا کہ وہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوریں شیطان لے جاتا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ اس نے دروازے کو ڈھانپ لیا۔ شیطان نے ایک صورت اختیار کی، پھر دوسری صورت اختیار کی، اور وہ دروازے کے سوراخ سے اندر گھس آیا۔ میں نے بھی تیاری پکڑ لی۔ اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھے جانے دو، میں بوڑھا ہوں اور کثیر الاولاد ہوں۔ میرا تعلق نصیبین ایک بستی کا نام ہے جنوں کی، اس سے ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم اسی بستی کے باسی تھے۔ جب آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا۔ خدا را مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور آپ کی طرف سے ایک منادی نے ندا دی کہ معاذ بن جبل کہاں ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عنقریب دوبارہ ضرور آئے گا، آپ بھی دوبارہ جائیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ شیطان اندر آیا، دروازے کے شگاف سے اندر گھسا اور کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ میں نے اس کے ساتھ وہی پہلے والا معاملہ کیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو نے آئندہ کبھی نہ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کی یہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی تم میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیات
نہیں پڑھے گا تو اسی رات ہم میں سے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کی شر انگیزیوں سے حفاظت دیں گی، ناگہانی مصائب اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی، نماز تہجد سے کفایت کریں گی۔ تو سامعین کرام، ذرا سوچئے ہمارے گھرانے خیر و بھلائی سے کس قدر محروم ہیں، اتنے بڑے نفع اور مفید عمل سے خالی اور شر سے لبریز ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام عرض کرنے کے بعد کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک تو سورۃ الفاتحہ الحمد شریف اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اسی سے آپ کو نوازا جائے گا، یعنی یہ سب دعائیں جو ان آیات میں ہیں مقبول ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔